اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز ساتھیوں، ہمارا آج کا موضوع جماعت دوم سے تعلق رکھتا ہے۔ حصہ نثر افسانہ ہے ملمہ، جس کی مصنفہ ہیں ہاجرہ مسرور۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ افسانہ ملمہ، مصنفہ ہاجرہ مسرور، جماعت دوم سے تعلق رکھنے والے اس موضوع سے متعلق ہم اس کا تعارف دیکھیں گے، مرکزی خیال اور خلاصے کے ذریعے اس پورے سبق کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر تشریح کے لیے ایک اقتباس ہے، اس کو بھی ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آخر میں مشقی سوالات دیکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے مصنفہ ہاجرہ مسرور کا ایک مختصر سا تعارف سمجھ لیجئے۔ ہاجرہ مسرور لکھنؤ میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ڈاکٹر تحور علی خان ایک سرکاری ملازم تھے۔ والد کے تبادلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم کئی شہروں میں ہوئی۔ ان کے اچانک وفات کے بعد ہاجرہ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ہاجرہ مسرور کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ ان کی بہن خدیجہ مستور، وہ بھی ایک مصنفہ تھیں، افسانہ نگار، ناول نگار تھیں، خدیجہ مستور، جن کا ایک مشہور ناول بھی ہے آنگن جی۔ تو ان کو گھر میں ادبی ماحول میسر تھا۔ 1947 میں اپنے خاندان کے ساتھ لکھنؤ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئیں۔ کچھ عرصہ وہ احمد ندیم قاسمی کے ساتھ رسالہ نقوش کی ادارت میں شریک رہیں۔ یہ احمد ندیم قاسمی ان کے منہ بولے بھائی بھی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی شادی معروف صحافی احمد علی، جو ڈان اخبار اور پاکستان ٹائمز کے مدیر بھی رہے، ان کے ساتھ ہوئی۔ انہیں کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ ہاجرہ مسرور کو تمغہ حسن کارکردگی 1995 میں انہیں ملا، اور 2005 میں انہیں فروغ ادب ایوارڈ دیا گیا۔ ان کی وفات کراچی میں ہوئی 15 ستمبر 2012 میں، اور ان کی اس وقت عمر تھی 82 سال۔ تو 82 سال کی عمر میں 15 ستمبر 2012 میں کراچی میں یہ فوت ہوئیں۔ تو یہ تھا مختصر سا تعارف ہاجرہ مسرور کا۔ آگے چلتے ہیں، ہاجرہ مسرور کی افسانہ نگاری پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان کے افسانوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بھی سمجھ لیں کہ افسانہ کہتے کسے ہیں۔ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی جس کا بنیادی عنصر دلچسپی ہوتا ہے، اور ایسی مختصر کہانی کہ جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی جس کو پڑھنے کے لیے زیادہ طویل وقت درکار نہ ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس سے زیادہ نہ، تو جو کم سے کم وقت میں پڑھی جا سکے، اور زندگی کے حقیقی پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر یہ کہانی مشتمل ہو، ایسی کہانی، ایسی مختصر کہانی افسانہ کہلاتی ہے۔ افسانے کے لیے انگریزی میں لفظ ہے شارٹ سٹوری جی۔ تو افسانہ نگاری ہاجرہ مسرور کی وہ کیسی تھی، دیکھتے ہیں۔ اردو افسانے کی دنیا میں ہاجرہ مسرور کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، اس میں یہ ڈاکٹر انوار احمد کا ایک مضمون ہے۔ تو ڈاکٹر انوار احمد نے ہاجرہ مسرور کے فن کا تجزیہ جس مضمون میں کیا ہے، اسے ہاجرہ مسرور تاریخ افسانہ کا ایک بڑا حوالہ کا عنوان دیا ہے۔ بقول انوار احمد، ہاجرہ مسرور کے ابتدائی افسانوں میں جذباتیت، جو ان کے ابتدائی افسانے تھے، ان میں جذباتیت ہے، کڑواہٹ ہے، جھنجھلاہٹ ہے، اس چیز کا، ان تینوں چیزوں کا ہمیں غلبہ نظر آتا ہے۔ مگر قیام پاکستان کے بعد رفتہ رفتہ ہاجرہ کے فن میں ٹھہراؤ پیدا ہوا۔ عام طور پر انہوں نے توازن اور تحمل سے کہانیاں لکھیں۔ ہاجرہ مسرور کے افسانوں کا موضوع خواتین کے مسائل اور چھوٹی بڑی معاشرتی الجھنیں۔ معروف افسانہ نگار اور نقاد ممتاز شیریں لکھتی ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں اتنے اچھے افسانے ہاجرہ مسرور کے علاوہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں چرکے، ہائے اللہ، چوری چھپے، اندھیرے اجالے، تیسری منزل، چاند کے دوسری طرف وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔
تو عزیز ساتھی یہ ان کا مختصر سا افسانہ نگاری کے حوالے سے تبصرہ تھا. آگے چلتے ہیں، آتے ہیں افسانہ ملمہ کی جانب. ملمہ، لفظ ملمہ کا مطلب ہے سونا یا چاندی کا کور چڑھایا ہوا، سونا یا چاندی کا پانی چڑھایا ہوا. یعنی کسی لوہے کی چیز پر، لوہے کے زیور پر، تانبے کے زیور پر، پیتل کے زیور پر یا کسی برتن پر سونے یا چاندی کا پانی چڑھا دیا جائے، کور کر دیا جائے یا اس کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیا جائے. عام طور پر اس کے معنی ہیں جھوٹ کا پردہ. تو ملمہ دیکھیے مرکزی خیال اس افسانے میں کیا بات کی گئی ہے. حاجرہ مسرور نے کیا کہا ہے؟ حاجرہ مسرور نے اپنے شامل نصاب افسانے ملمہ میں ایک بہت بڑی حقیقت کی نقاب کشائی کی ہے، ایک بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے، اور وہ حقیقت جو ہے وہ انسانی زندگی کے رویے پر مشتمل ہے. وہ کہتی ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں بناوٹ، ریاکاری یعنی دکھاوا اور ملمہ سے کام نہیں لینا چاہیے. یعنی اپنے چہرے پر ایک اور چہرہ نہیں چڑھا لینا چاہیے، کور نہیں کرنا چاہیے کسی دوسری چیز سے. یعنی جو حقیقت ہے وہی سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو ریاکاری یعنی دکھاوے اور ملمہ سے کام نہیں لینا چاہیے. زندگی ہمیشہ حقیقت پسند ہوتی ہے. جب کوئی فرد حقیقت کو بھول کر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے یا حقیقت کو نظر انداز کر کے ملمہ کاری کی کوشش کرتا ہے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ملمہ اور پردہ ہمیشہ نہیں رہنا، کبھی نہ کبھی یہ اتر جائے گا. تب اس کی آنکھوں کے آگے سے بہت جلد یہ پردہ جب سرک جائے گا تب سوائے شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس لیے انسان کو بناوٹ، ریاکاری اور ملمہ سے کام نہیں لینا چاہیے. اپنی حیثیت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ملمہ کاری سے پرہیز کریں. اسی میں ہماری بھلائی اور عزت پوشیدہ ہے. تو یہ اس افسانے میں بات کی گئی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے، جھوٹ کا لبادہ نہیں اوڑھنا چاہیے. جی جناب، آگے چلتے ہیں. ذرا خلاصے کی مدد سے اس پورے سبق کو ہم سمجھ لیتے ہیں. سمری اس میں کیا کہا گیا ہے، پورے سبق کا جو ایک خلاصہ ہے، پورے سبق کی جو کہانی ہے. حاجرہ مسرور کا یہ افسانہ انسانی زندگی کے اس رویے کا عکاس ہے جس میں انسان اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر حقیقت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حقیقت افشا ہونے پر پھر شرمندہ ہوتا ہے. ایک لڑکی کا قصہ بیان کرتے ہوئے مصنفہ بتاتی ہیں کہ وہ ریلوے پلیٹ فارم پر ٹکٹ گھر کے سامنے موجود تھی جو ابھی تک بند تھا. یہ ٹکٹ گھر ابھی تک بند تھا، پلیٹ فارم پر وہ لڑکی موجود تھی. تو کلی اس کے ساتھ تھا. کلی سے اس نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اس کی مطلوبہ گاڑی دیر سے آتی ہے. وہ بیٹھنے کے لیے ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے لگی تو اس نے ایک خوبصورت ریشمی برقع اوڑھ رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسری خواتین سے انتہائی ممتاز، امیر کبیر اور آزاد خیال سمجھ رہی تھی. جو برقع اس نے اوڑھ رکھا تھا، اس برقعے کی وجہ سے، اس ریشمی قیمتی برقعے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو دوسری خواتین سے ہٹ کر سمجھ رہی تھی، ممتاز سمجھ رہی تھی، منفرد سمجھ رہی تھی. اس لیے وہ پلیٹ فارم پر ہی بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھی. اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے ایک نوجوان امیر زادے کو بھاری اوور کوٹ پہنے اپنی طرف آتے دیکھا. ایک نوجوان کو جو امیر زادہ دکھائی دے رہا تھا اور اس نے بھاری اوور کوٹ پہن رکھا تھا، جو اس کے قریب سے اس نے سمجھا شاید یہ میری طرف آ رہا ہے، مگر وہ اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا. کلی نے لڑکی کا سامان نیچے رکھنے کی کوشش کی تو لڑکی نے اس کو ڈانٹ دیا کہ وہ یہاں ہرگز نہ بیٹھے گی. اتنے میں وہ لڑکا ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل کر کلی سے بولا کہ وہ اسے زنانہ ویٹنگ روم میں لے جائے. چنانچہ کلی کے پیچھے چلتی ہوئی وہ ویٹنگ روم پہنچ گئی. جی، تو لڑکی دراصل اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی. اس کے چچا کی بیماری کا گھر والوں کو خط موصول ہوا تھا تو گھر والوں نے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کا کہا، مگر لڑکی نے انکار کرتے ہوئے اکیلے سفر کرنے پر اصرار کیا. اب اس نے
3rd کلاس کا ٹکٹ لیا ہوا تھا اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے یہ 3rd کلاس کا ٹکٹ خریدتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ وہ اپنی غربت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر گاڑی رکتے ہی کلی لڑکی کا سامان لے کر 3rd کلاس کے ڈبے کی طرف بڑھا، کیونکہ ٹکٹ اس کے پاس 3rd کلاس کا تھا، مگر رش بہت زیادہ تھا۔ لڑکی نے جب لڑکے کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس پر اس نے محسوس کیا کہ شاید اس نے مجھے پہچان لیا ہے کہ یہ 3rd کلاس کے ٹکٹ لے کر 3rd کلاس کے ڈبے میں بیٹھنا چاہ رہی ہے، تو اس چیز پر وہ مسکرا رہا تھا۔ چنانچہ لڑکی نے اپنا سامان ریلوے کے انٹر زنانہ ڈبے میں رکھنے کا کہا اور خود بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ کلی کو حیرت ہوئی، مگر کلی کو اس کی سوچ سے زیادہ مزدوری دی تو بہت زیادہ خوش ہوا۔ اب لڑکی اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے 2 عورتیں لحافوں میں لپٹی نظر آئیں، ساتھ ہی سامان ارد گرد پھیلا ہوا تھا، بیٹھنے کی جگہ بالکل نہ تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر تیسری سیٹ پر بیٹھ گئی، جس پر ایک خاتون اپنے کمزور سے بچے کے ساتھ کونے میں دبکی پڑی تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر اسی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارا رستہ لڑکی خوفزدہ رہی، ڈری رہی کہ کہیں ٹکٹ چیکر آ کر اس کی ٹکٹ نہ چیک کر لے، یہ اس کو ڈر سارا رستہ رہا۔ جیسے ہی اس کا اسٹیشن آیا تو اسے اطمینان ہوا کہ جیسے اس نے اپنی مفلسی پر قابو پا لیا ہو اور اپنی مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا ہو۔ گیٹ سے گزرتے ہوئے لڑکی اپنا 3rd کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی، مگر ناکام رہی، کیونکہ اوور کوٹ والا وہ نوجوان گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ چاروں ناچار وہ ٹکٹ اس نے گیٹ کیپر کو دے ہی دیا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ کپ کپا رہی تھی، جبکہ نوجوان اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ لڑکی بے حد شرمندہ ہو کر اپنے چچا کے گھر آ گئی۔ اس کی گرم جوشی ماند پڑ چکی تھی، حالانکہ چچا کے گھر والوں نے اس کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا، اور اپنے چچا کی چھوٹی بیٹی چچا زاد بہن وہ اس کو لے کر چھت پر آ گئی، مگر اس کی گرم جوشی مان پڑ چکی تھی اور کسی کام میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ گھر والوں سے مل کر وہ چھت پر دھوپ کھانے آ گئی۔ چھت پر ٹہلتے ہوئے اس کی نظر پڑوس والے صحن پر پڑی۔ کوئی نوجوان پرانی چادر پہنے کھری چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ ایک عورت باجرے کی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ نوجوان نے کروٹ بدلی تو لڑکی نے دیکھا کہ یہ وہی نوجوان اسٹیشن پر ملنے والا امیر زادہ ہے۔ نوجوان نے بھی جب اسے دیکھا تو پھرتی سے کروٹ بدل لی۔ اس کے قریب ہی کھونٹی پر وہی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ لڑکی نے اپنی چچازاد بہن سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک غریب بیوہ عورت اپنے لڑکے کے ساتھ یہاں رہتی ہے۔ لڑکا شہر میں پڑھتا ہے اور یہ بیچاری کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر اپنے قیمتی برقعے کو گھورنے لگی۔ یہ اس پوری کہانی میں بیان کیا گیا، یہ پوری کہانی کا ایک خلاصہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے آخر میں یہ 2-3 لائنوں میں جو بات کی گئی ہے، ایک طرح سے اس کا نچوڑ بیان کر دیا گیا۔ مصنفہ حاجرہ مسرور کا یہ افسانہ ہماری انسانی زندگی کے اس رویے کی عکاسی کرتا ہے جس میں ہر انسان اپنی حقیقت کو چھپا کر جھوٹ کا لبادہ اوڑھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ فطری طور پر مادہ موجود ہے کہ وہ جھوٹ کا لبادہ اوڑھنا چاہتا ہے اور اپنی اصلیت کو بھول جانا چاہتا ہے، اپنی اصل کو بھول جانا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دوسروں کو متاثر کرنا۔ لڑکی نے اپنے قیمتی برقعے کے ذریعے اپنی غربت کو چھپا رکھا تھا، اور اس نے ایک قیمتی اوور کوٹ کی وجہ سے لڑکے کو بھی کوئی امیر زادہ سمجھ لیا تھا، حالانکہ دونوں ہی غربت کے مارے تھے۔ اور جب ایک دوسرے کے سامنے دونوں کو پتہ چلا کہ دونوں ہی غریب ہیں تو دونوں کو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو یہ ملمہ ہے، یہ ملمہ کاری ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ تھا اس سبق کا خلاصہ۔ اب ہم ذرا ایک پیراگراف ایک اقتباس کے ذریعے تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں۔ پیراگراف ہے: عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ پلیٹ فارم پر جب لڑکی موجود تھی تو اس وقت اس نے یہ فقرے کہے جب اس نے اس
اوور کوٹ پہنے ہوئے نوجوان کو دیکھا تو وہ دل میں کہنے لگی عجیب مصیبت ہے، یہ کم بخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو سیکنڈ اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کے سرخ پھول ڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں، چرمی بٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیاں دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو سبق کا نام ملمہ، مصنف کا نام حاجرہ مسرور، یہ یہاں پہ مصنفہ حاجرہ مسرور۔ تشریح دیکھیے، خواتین افسانہ نگاروں میں سب سے پہلے مصنفہ کے بارے میں مختصر سی بات کی گئی ہے۔ خواتین افسانہ نگاروں میں حاجرہ مسرور کا ایک خاص مقام ہے اور ان کی افسانوں کا موضوع خواتین سے متعلق چھوٹے بڑے معاشرتی مسائل ہیں۔ شامل نصاب افسانہ ملمہ میں انہوں نے ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان اپنے اوپر بناوٹ کا لبادہ اوڑھ کر اپنی اصلیت کو بھول جانا چاہتا ہے اور صرف دوسروں کو متاثر کرنا چاہتا ہے۔ زیر تشریح والد کے حوالے سے مصنفہ بتاتی ہیں کہ لڑکی نے اپنے بیمار چچا کی عیادت کے لیے ٹرین سے سفر کرنا تھا، یا اس کا مختصر سا بیک گراؤنڈ سیاق و سباق۔ رات کا وقت تھا اور غربت کی وجہ سے اسے 3rd کلاس ڈبے کا ٹکٹ چاہیے تھا۔ کلی اسے ٹکٹ گھر کے سامنے بٹھا کر جانے لگا تو ایک نوجوان اوور کوٹ پہنے آیا اور زنانہ انتظار گاہ میں بٹھانے کا کہا۔ اس نوجوان نے کلی سے یہ بھی پوچھا کہ ٹکٹ 2nd کلاس کا چاہیے یا انٹر کلاس کا۔ نوجوان کی باتیں سن کر لڑکی پریشان سی ہو گئی اور بڑی بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اس نوجوان نے 2nd اور انٹر کلاس کے ٹکٹ کی بات کر کے عجیب مصیبت پیدا کر دی تھی، کچھ نہیں تو 2nd اور انٹر کلاس کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ تو 2nd اور انٹر کلاس کی ٹکٹ کی بات کر کے عجیب مصیبت پیدا کر دی تھی اس نوجوان نے۔ وہ دل میں مردوں کو برا بھلا کہنے لگی، تمام مردوں کو برا بھلا کہنے لگی کہ ہر جگہ یہ مرد آ دھمکتے ہیں، کہنے لگی کہ یہ مرد ہر جگہ اپنی مردانگی کا روپ ڈالنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے امیر ہونے کا اندازہ ان کے ظاہر سے لگاتے ہیں۔ اب اس نوجوان کو کیا معلوم کہ میری کل جائیداد یہی ہے جو میرے پاس موجود ہے، ایک یہ اٹیچی کیس اور ایک یہ بستر بند جو گزرے ہوئے وقتوں کی اچھی نشانیاں ہیں، ایک قیمتی چمڑے کا بنا ہوا بٹوا ہے جو ایک سہیلی نے تحفے میں دیا ہے، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان سے میں نے اس لیے مانگ لیا تھا کیونکہ میلے کچیلے برقعوں والی مسافر خواتین جہاں جگہ ملتی ہے پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ اس مختصر سے اقتباس کی ایک وضاحت ہے، تشریح ہے۔ جی اب آتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ مشقی سوالات کے ذریعے سے ہم اس سبق کو مزید ایک دفعہ پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 1، کلی نے لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ کلی نے جب لڑکی کو پلیٹ فارم پر بیٹھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے کس رویے کا اظہار کیا؟ تو جواب دیکھیے، حاجرہ مسرور کے افسانے ملمہ میں لڑکی ٹرین سے سفر کر کے چچا کے ہاں جا رہی تھی۔ کلی نے پلیٹ فارم پر ہی لڑکی کو بیٹھنے کے لیے کہا تو لڑکی نے نہایت غصے کا اظہار کیا کیونکہ اس نے ایک خوبصورت ریشمی برقع اوڑھ رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں یقیناً کسی امیر گھرانے کی لڑکی معلوم ہو رہی ہوں، اس لیے اس نے برہمی سے کہا کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔ تو جو رویے کا اظہار کیا وہ رویہ ناراضگی والا تھا، برہمی والا تھا، تو برہمی والے رویے کا اس نے اظہار کیا کہ میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی۔ جی اگلا سوال دیکھیے، گھر والوں نے عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا تو لڑکی نے کیا جواب دیا؟ عقیل وہ اس لڑکی کا چھوٹا بھائی تھا۔ جی حاجرہ مسرور کے افسانے، جواب دیکھیے، حاجرہ مسرور کے افسانے ملمہ میں لڑکی ٹرین سے سفر کر کے چچا کے ہاں جا رہی تھی تاکہ اس بیمار چچا کی عیادت کر سکے۔ گھر والوں نے لڑکی کے چھوٹے بھائی عقیل کو ساتھ لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ جس پر لڑکی کو غصہ آ گیا، اس نے گھر والوں سے کہا
کیا میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو مجھے کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ تو یہ مطلب ہے کہ لڑکی کا جواب تھا جب گھر والوں نے اسے کہا کہ عقیل کو یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاؤ۔ جی تو اگلا سوال کی جانب پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، لڑکی جس ڈبے میں سوار ہوئی اس کا ماحول کیسا تھا؟ جس ڈبے میں لڑکی سوار ہوئی اس کا ماحول۔ حاجرہ مسرور کے افسانے ملغمہ میں لڑکی ٹرین سے سفر کر کے چچا کے ہاں عیادت کے لیے جا رہی تھی۔ ٹرین کے جس ڈبے میں وہ سوار ہوئی اس میں 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں۔ ان کے ارد گرد بھاری بھاری بکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے علاوہ قریب ہی ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ تو یہ اس ڈبے کا ماحول تھا جس ڈبے میں لڑکی سوار ہوئی۔ اگلا سوال دیکھیے، لڑکی سفر کیوں کر رہی تھی؟ یہ سفر کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو مصنفہ حاجرہ مسرور کے افسانے ملغمہ میں لڑکی کے سفر کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کو لڑکی کے چچا کی بیماری کا خط ملا تھا۔ اس کی امی جان کا خیال تھا کہ گھر سے انہیں کوئی دیکھنے چلا جاتا تو اچھا ہوتا۔ یہ سن کر لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ اپنے بیمار چچا کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ یہ اس کا جواب ہے کہ لڑکی کیوں سفر کر رہی تھی؟ لڑکی اپنے بیمار چچا کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے سفر کر رہی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ لڑکی اسٹیشن پہنچی تو سب سے پہلے اس نے کیا دیکھا؟ مصنفہ حاجرہ مسرور کے افسانے ملغمہ میں بتایا گیا ہے کہ لڑکی جب اسٹیشن پہنچی تو دیکھا کہ ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں بند تھیں، ارد گرد زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ تو یہ اس نے سب سے پہلے 2 چیزیں دیکھی، ایک تو ٹکٹ گھر جو بند تھا اور دوسرا زمین اور بینچوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے۔ جی اگلا سوال دیکھیے، لڑکی پر امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ امیر زادے کی اصلیت کیسے واضح ہوئی؟ تو حاجرہ مسرور کے افسانے ملغمہ میں لڑکی ٹرین سے سفر کر کے چچا کے ہاں ان کی عیادت کے لیے پہنچی۔ چچا کے گھر پہنچنے کے بعد دھوپ کھانے کے لیے چھت پر گئی۔ اس کی نظر پڑوس کے گھر میں پڑی تو دیکھا کہ گوبر سے لپے پوتے آنگن میں بانس کی کھلی چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ جب اس نے کروٹ لی تو معلوم ہوا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو اسے اسٹیشن پر ملا تھا۔ لڑکی کو اس کی چچا زاد بہن نے بتایا کہ اس مکان میں ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا رہتا ہے۔ بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے جو ہمارے ہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے اور سلائی بھی بہت کم لیتی ہے۔ تو اس طرح امیر زادے کی اصلیت لڑکی پر کھلی کہ وہ بھی بیچارہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جی اگلا سوال دیکھیے، سوال نمبر 7، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ مذکر کون سا لفظ ہے اور مؤنث کون سا ہے۔ تو جواب دیکھیے، برقع سب سے پہلا لفظ، برقع مذکر ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ لڑکی نے برقع اوڑھ رکھا تھا، لڑکی نے چادر پہن رکھی تھی، تو رکھی تھی چادر مؤنث ہے، برقع مذکر ہے، تو برقع اوڑھ رکھا تھا۔ اسی طرح کلی مذکر ہے، سامان اٹھا کر کلی جا رہا ہے کلی۔ سڑک مؤنث ہے، یہ سڑک ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم یہاں پہ یہ کریں کہ یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تو جملہ غلط ہو جائے گا، اس سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ سڑک مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو اس طرح جملہ بنانا ہے کہ وہ لفظ خود بخود واضح ہو جائے کہ یہ مذکر کے طور پر استعمال ہوا یا مؤنث کے طور پر۔ یہ سڑک ٹوٹ چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اسی طرح لالٹین مؤنث ہے، شاہد نے گھر کے لیے نئی لالٹین خریدی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مؤنث ہوا، لب مذکر ہیں اور لب ہمیشہ جمع کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جمع کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں۔ بچے کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، بچے کے لب پھول کی طرح نازک ہیں، کے لب، بچے کے لب تو مذکر آ جاتا ہے۔ پیشانی مؤنث ہے، اس کی کشادہ پیشانی ہی اس کی عقل مندی کی علامت ہے، تو پیشانی مؤنث ہوا۔ اسی طرح فرض مذکر ہے، بچوں کا فرض ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، بچوں کا فرض ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں۔ اسی طرح سائنس مؤنث ہے، ایک ماہر مکینک ہی گاڑی کی ساری سائنس جانتا ہے، گاڑی کی ساری سائنس جانتا ہے جی۔ اسی طرح گدڑی مؤنث ہے، گدڑی کہتے ہیں چادر، موٹے لحاف کو یا چادر کو۔ بیچارے غریب نے ایک پھٹی پرانی گدڑی اوڑھ رکھی ہے، تو گدڑی مؤنث ہے جی جناب۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ چینل ہے محمود بھٹی آرٹسٹ۔